ناظرین، حاتم طائی کی سخاوت کے لیے ایک قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ خادم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کو آزماؤ، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک درباری نے کہا، حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک تیز رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے کہا کہ تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا احضار کر دیتا ہے تو حاتم یقیناً سخی ہے۔ وزیر اور بادشاہ کے درباری منزلیں طے کرتے ہوئے حاتم کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھونا ہوا گوشت کھا کر مہمان انتہائی خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی وجہ سے توانائی محسوس کی اور گہری نیند میں سو گئے۔ صبح کے وقت تک بارش تھم چکی تھی، فضا گرد و غبار سے صاف ہو چکی تھی، درخت دھلے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ہاتھ ملنے لگا اور افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ گاؤں سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا دیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا قصہ سنایا گیا تو بادشاہ نے حاتم کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، قبیلہ بنی تیغ کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں بیان ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ طبیعت شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد کرائے کا یہ قاتل بے رحم شخص اپنی ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی خود گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ بن گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کا موقع دے۔
کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کے سر پر بہت بڑا انعام مقرر ہے، اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور خندہ پیشانی سے کہا میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ترکش پھینک دیا اور کہا ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ ناظرین، سخاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سورہ محمد میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو وہ تمہاری جگہ اور کسی کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور قوم دونوں کے لیے تباہی ہے۔ کتاب کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے نزدیک اور جنت سے بہت دور ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، ان میں سے ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک غنی ہے، اور اس سے مراد کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور غیر محتاج ہے، یا دوسرے معنوں میں صمد ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ سخاوت کے تناظر میں حاتم طائی کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جو اپنے وقت کا نہایت بہادر اور دلیر شخص تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور مثال سخی بھی۔ ناظرین، تاریخ میں اس کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص سخاوت میں آپ پر سبقت لے گیا؟ حاتم طائی نے جواب دیا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم گھر میں ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس قریب 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمان نوازی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے وہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھاتے ہی کہا واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں اور ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پہلے خون پر پڑی۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا تم نے ان ساری بکریوں کو ذبح کیوں کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو جو چیز میرے قبضے میں ہو میں اس میں بخل کر کے اس کو آپ سے تو نہیں روک سکتا۔ یہ تو عربوں کی شان میں گستاخی اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے بطور تحفہ اس یتیم لڑکے کو کیا دیا تھا؟ حاتم نے کہا میں نے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ ان سے کہا گیا پھر تو آپ اس سے بڑے سخی ہوئے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے مال سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ ناظرین، حاتم طائی کا ایک اور واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی سخت قحط سالی واقع ہوئی کہ اونٹ، گائے، بکری سب ہلاک ہو گئے۔ ایک رات تو ہم سب نے بھوک کے ساتھ گزاری۔ پس حاتم نے اپنے لڑکے عدی کو اور میں نے حاتم کی لڑکی صفانہ کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور انکشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور خیال کرے کہ میں سو گئی ہوں۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا سو گئی، میں نے جواب نہیں دیا، پس وہ خاموش ہو گیا۔
کچھ دیر کے بعد خیمے کے سامنے کوئی آتا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے۔ کہہ رہی ہے، ابو سفیانہ، میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، اپنے بچوں کو میرے پاس لے آ، باخدا میں ان کو سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ ان کو کس چیز کے ساتھ سیر کر دے گا، جو کہ خود تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا کر سو گئے۔ بس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھری دے کر کہا، اس کے گوشت کو بھون کر تو بھی کھا لے اور بچوں کو بھی کھلا، اور مجھے کہا تو اپنے بچوں کو جگا دے۔ میں نے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا، خدا کی قسم یہ بڑی کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم جیسی ہو۔ بس حاتم اہل محلہ کے گھر میں جا جا کر اعلان کر رہا تھا۔ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر حاتم چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا تمام گوشت ختم ہو گیا۔ ناظرین، حاتم ایسے اعلی اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ وہ نہایت ہی خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا نہ قید کیا۔ میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا کہ میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا۔ ناظرین، حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس پر ضرور رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ ناظرین، حاتم طائی کی سیرت کے متعلق اس ویڈیو سیریز کی دوسری ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔